السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کے روح رواں عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار خدا کے واسطے یہ تم مجھے روح رواں کیوں کہتے ہو یار؟ کتنا ناشکرا آدمی ہے یار اللہ کا واسطہ کو خیال کیا کرو یار. دشمنی اپنی جگہ پہ، ناراضگیاں اپنی جگہ پہ، ٹینشنیں اپنی جگہ پہ، مگر ایک اپنے ساتھی کو روح رواں تو نہ کہہ دیا. یار تمہیں اس شو کی جان کہتا ہوں میں. اچھا یار تم جان ہی کہہ دیا کرو، روح رواں یہ مشکل لفظ نہ کہا کرو. کل کو کہہ دو گے کہ شو کے است قدوس، میں پھر نہ ڈر جاؤں پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا یار آج میں یہ تم سے ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے ہی بڑا سخت ڈپریس ہوا ہوں. ابھی مجھے دوپہر کے وقت میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہی درینا ہی کہتے ہیں. درینا ہوتی ہے پتہ نہیں درینا دوست یار، یہ جو دریوں کا کام کرتے ہیں ان کو درینا کہتے ہیں. تم بات کرو جو کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی صاحب. وہ دریوں کا کام کرتا ہے. مجھے کہتا ہے یہ یار خدا کے واسطے کسی دن یہ بھی بات کرو، یہ گلیوں میں جو لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے. اور میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، 36 دفعہ بات کی ہے، آپ شو نہیں دیکھتے ہمارا؟ کہتا نہیں ہے جی میں سچ تو میں بتا رہا ہوں، میں تو شو نہیں دیکھتا. میں نے کہا کیوں، آپ تو بڑے ریگولر ویور تھے ہمارے. کہتے ہیں یار میں اتنا کو ٹینس ہو جاتا ہوں اب ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو. میں نے ٹاک شوز دیکھ کے تو اپنے آپ کو بیماریاں لگا لی ہیں. یہ جو سیاسی گفتگویں اور بیان بازیاں اور نیوز چل رہی ہوتی ہیں ان سے میرا فیوز اٹھ گیا ہے مان سے. میں نے کہا جناب ہمارا تو لائٹ سا شو ہوتا ہے، ہم تو چلبلی اور دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا تو ٹینشن والا ہوتا ہی نہیں. کہتا نہیں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے ٹی وی اٹھوا دیا یہ سیریس ٹاک سن کے اور نیوز سن کے میں بیمار ہو گیا تھا. میں کہا ہاں؟ کہتا ہاں میری تو ٹی وی کے اوپر میری بیگم نے تصویر رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی اٹھوا دیا کہ اس سے بھی مجھے اثر ہوگا. بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے بیگم کی تصویر رکھوا دی ہے ٹی وی دشمنی میں. تو میں نے کہا اتنی کون سی یار قیامت آ گئی ہے، ٹی وی کیوں تم نے بند کروا دیا، تاریں اتروا دی ہیں، یہ کر دیا ہے وہ کر دیا. کہتے یار مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں بڑا ہی ٹینس ہو گیا ہوں. ویسے جنید یہ کافی سارے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں یار واقعی یہ جو اتنے سارے چینل شروع ہوئے ہیں نیوز چینل، انہوں نے ٹینشن بہت کریٹ کر دی ہے یار. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نئے حالات ہیں میڈیا پہ، ہر بات میڈیا پر آنی شروع ہو گئی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ڈپریشن پھیل رہا ہے میڈیا کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ ڈپریشن میڈیا کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، ڈپریشن حالات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور حالات کو سامنے لانا میڈیا کا کام ہے. بڑی عام سی اور بڑی بظاہر گھسی پٹی سی بات لگتی ہے کہ جی میڈیا آئینہ دکھاتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہی عوام کو دکھاتا ہے. بہت یعنی یوزڈ ہوتی ہے یہ فریز، لیکن ہے تو یہی، سچ تو یہی ہے یار. نہیں مگر پہلے جب میڈیا اتنا وسیع نہیں تھا اور پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، سرکاری چینل تھا، سرکار اپنے حساب سے اس پہ لوگوں کو خبریں سنا دیتی تھی. اب تو پرائیویٹ چینل کھول گئے ہیں، کوئی چیز ٹکی چھپی رہتی نہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے. تو ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہو رہا ہے نا، ٹھیک لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اچھا اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، جب یہ چینلز نہیں تھے، جب میڈیا آزاد نہیں تھا، پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، تو اس وقت بھی تو اصغر خان کیس جو کچھ ہوا تھا وہ تو اس وقت ہوا تھا نا، عوام کے سامنے اب آیا ہے. اب عوام کے سامنے آنے سے یہ فائدہ ہوگا نا کہ آئندہ جو لوگ اس کھیل کے، اس ڈرامے کے مرکزی کردار تھے، وہ آئندہ سے یہ کھیل نہیں کھیلیں گے، اور اگر کھیلیں گے تو احتیاط کے ساتھ کم از کم کھیلیں گے. یہ میڈیا کا فائدہ ہے، یہ میڈیا کا تو فعل ہوا ہے یار. یہ اگر پرائیویٹ چینل نہ شروع ہوتے تو اخباروں پہ بھی اصغر خان کیس آ ہی جانا تھا نا. اب ٹیلی ویژن کے اوپر جب دکھا رہے ہوتے ہیں اصغر خان صاحب بیچارے سوٹی پکڑ کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. یا اللہ خیر کری، پوڑیاں دھیان نہ چڑھ جائے. یا اللہ اتنا بڑھا بندہ، اتنے بزرگ آدمی کا اس عمر میں آ کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹینشن کتنی بڑھتی ہے یار. دیکھو اخبارات کی ایک لمٹ تھی. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو آیا ہے اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب یہ تو وہ مانتے ہیں نا کہ الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد ایک ریولوشن آیا ہے، ایک انفارمیشن کا بہت تیز فلو آیا ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن، بقول تمہارے دوست کے، اس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھا ہے نا. تو یہ سچ ہے، یہ آج نہیں تو کل سامنے تو آنا تھا. دنیا بھر میں ان پر کہتے ہیں نا کہ فضاؤں میں کینچیاں نہیں لگائی جا سکتی. اور یار پہلے اخبار ہوتا تھا، پڑھے لکھے لوگ پڑھتے تھے اخبار، ان کو صرف
پتا چلتا تھا خبر کا وہ اس کو سمجھ جاتے تھے اور برداشت کر لیتے تھے, اس کا پار چک لیتے تھے ذہنی طور پہ. اب چونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں سنائی جاتی ہیں, اب ہر بندہ ان پڑھ بھی سن لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے. یہ دیکھو نا, یہ جو میرا دوست ہے اصغر گلیل, اتنا سخت ٹینس کیوں ہے؟ وہ بیچارہ خبریں سن رہا ہے اس لیے ٹینس ہے. اسی لیے وہ اصغر گلیل کا اصغر گلیل ہی رہا ہے نا, ان پڑھ جو ہوا. دیکھو یہ طنز نہ کرو, بہت یہ بڑی فیملی ہے, ویسے پڑھے لکھے نہیں ہے, فیملی بہت بڑی ہے. والد اس کا رشید چپو جو تھا بہت بڑا بزنس مین تھا. کیا بزنس تھا یار؟ یہ جو لاہور والی نہر ہے ایچھرے والی, اس پہ جتنے بھی جامنو ہیں ان کا ٹھیکہ اس کا ہوتا تھا. رشید چپو کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہوا, یہ گانا بھی اسی پہ لکھا گیا ہے, چپو چپو چرخا چلے. بات کیا کر رہے تھے؟ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میڈیا نے بڑا ٹینس کر دیا ہے عوام کو. یار حالات ٹینس ہیں تو میڈیا دکھا رہا ہے نا, کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ تو اس سے نقصان ہو رہا ہے. یار یہ سچائی ہے, حقیقت ہے. کب تک ہم لوگ گرد کو قالین کے نیچے دھکیلتے رہیں گے؟ آخر کبھی تو وہ وقت آنا تھا نا جب ہم نے سچائی کا سامنا کرنا تھا. ادھر کون سا کارپٹ ہے جی, شیشہ لگا ہوا ہے, کون سے کارپٹ کے نیچے میں گند اور گرد دھکیل رہا ہوں, یہ تو مجھے بتاؤ. اچھا غلطی سے محاورہ بولنے کی جسارت کر بیٹھا. جان بوجھ کے تم اس طرح کے محاورے بولتے ہو جس سے چینل والے مجھے جرمانہ کریں کہ یہ تم چینل پہ گند ڈالتے ہو. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کو اس کا مرض نہیں بتائے گا تو علاج کا آغاز کیسے کرے گا؟ اب یہ سوچ کے وہ مریض کو اس کا مرض ہی نہ بتائے کہ اس کو ڈپریشن ہو جائے گا. یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر کو پیشنٹ کو اس کا مرض بتاتے ہوئے سلیقے سے اور تدبر کے ساتھ بتانا چاہیے, لیکن یہ کہ اس کا مرض چھپا لے یہ ممکن نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کا مطلب ہے کہ پاؤں مگئی کو پاؤں بلیاں چڑھ جائیں, بندہ چکر آنے شروع ہو جائے, بندے کو دیواروں میں بجتا پھرے. ضرور دیکھیں چینل پہ نیوز سنیں, خبریں سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپشن کیا ہے اس کا متبادل کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لو, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو. او بھائی ہمارے حالات ملک کے یہی ہیں, ان کو فیس کرو, سنو, اس کا علاج سوچو, اس سے اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچو. یہی حل ہے. وہ پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم عوام کو کب تک اندھیرے میں رکھیں گے؟ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جناب پہلے صرف چند لوگ پڑھے لکھے اخبار پڑھا کرتے تھے, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ عوام کی اکثریت جو تھی وہ حالات سے بے خبر تھی. اپنے اسی رویے کا نتیجہ ہم نے کبھی سقوط ڈھاکہ کی شکل میں اور مختلف سانحات کی صورت میں برداشت کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جی صاحب, دوائی جتنی مرضی کڑوی ہو علاج کے لیے کھانی پڑتی ہے آپ کو. اچھا جناب, بڑی مہربانی, لگ گئی ہے سمجھ. گڈ. اصغر گلیل ولد رشید چپو صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, گل ان کی ٹھیک ہی. اب میں کیا کروں, واقعی ادھر بہت کچھ ہو رہا ہے تو ہم دکھا رہے ہیں نا. اب نہ ہوگا, اللہ کرے ایسا ہو کبھی کہ نہ ہو, ٹینشنیں ہماری ختم ہو جائے تو پھر ہمیں سکرین فریش لگنی شروع ہو جائے. ابھی تک تو ہو رہا ہے, اس لیے نظر آ رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.